الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ اہم ابتدائی معلومات پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی لفظی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے نام کتنے استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو باقی کتابوں سے کیا کون سی خصوصیات حاصل ہیں. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے قرآن مجید، قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو لفظ قرآن یہ قرأ یا قراؤ فعل ہے، اس کا مصدر ہے جو فعلان کے وزن پر ہے، جس کے لغوی معنی جمع اور شامل کرنے کے ہیں. لغوی معنی یعنی لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ جمع کرنا اور شامل کرنا. اب یہ لغوی معنی کیسے قرآن پر فٹ آتا ہے؟ تو ایسے کیونکہ اس قرآن مجید میں قصص، امر، نہیں، آیات اور صورتوں کو جمع کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں قصص بھی ہیں، اوامر بھی ہے اور نواہی بھی ہیں، یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ کاموں سے روکا گیا ہے. ان ساری چیزوں کو قرآن مجید میں جمع کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو ہم قرآن کہیں گے، یعنی لغوی اعتبار سے. اب اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے: هو کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتہ. یہ ارشاد الفحول کتاب ہے، اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ مناہل العرفان فی علوم القرآن، یہ اصول قرآن کے موضوع پر یہ کتب ہے، تو اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. وہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام، المنزل جو نازل کیا گیا ہے، علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام، محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. المتعبد بتلاوتہ. تو اب جب کہہ دیا کہ ہوا کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پر جب یہ لفظ ہم نے بول دیا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو باقی جتنے کلام ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، یعنی غیر مخلوق کا کلام اس میں نہیں آئے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے. اور اس طرح جب کہا المنزل، تو اس کے کہنے سے غیر منزل کلام خارج ہوگا. جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے وہ بھی اس کلام میں، اس کتاب میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ جو غیر منزل ہے، جو نازل نہیں ہوا، وہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والا کلام خارج ہو گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو پہلے جتنے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوتا رہا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہ اس قرآن مجید میں شامل ہے. اور المتعبد بتلاوتہ کہنے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خارج ہو گئی، کیونکہ قرآن میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے. ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کی تلاوت کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ باقی ہم احادیث پڑھتے ہیں. احادیث پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس طرح ہم باقاعدہ جیسے تلاوت کی جائے اور اجر و ثواب ملے، اس طرح نہیں ہے. تو یہ بڑی جامع معنی تعریف ہے. اور سر قرآن مجید کے نام کتنے استعمال کیے گئے ہیں؟ قرآن کریم اس کے 5 نام استعمال کیے گئے ہیں. نمبر 1 القرآن، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 التنزیل. تو یہ 5 نام قرآن مجید کے استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں ان میں سب سے زیادہ مشہور القرآن ہے. قرآن مجید میں 61 جگہ اس کا ذکر موجود ہے. لفظ قرآن 61 جگہ پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے.
اور اسی طرح علامہ ابو المعالی انہوں نے اپنی کتاب البرہان میں قرآن کریم کے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور بعد نے اس سے بھی زیادہ 91 نام تک بیان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بطور علم ہونے کے 5 نام ہیں۔ جو بطور علم ہے، آپ معرفہ کی قسم آپ نے پڑھی ہوگی، معرفہ کی یہ قسم علم ہے، بطور علم قرآن مجید کے صرف 5 نام استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے؟ تو قرآن یہ مصدر ہے، جس طرح کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، سنا ہے، قرأ یقرأ قرآن، یعنی فعلان کے وزن پر ہے، تو یہ مصدر ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور عربی زبان میں مصدر کو کبھی اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مصدر کبھی کبھی عربی زبان میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو بس قرآن بھی اسم مفعول یعنی مقرون کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں، اور لفظ قرآن کے آخر میں الف نون مبالغے کے لیے ہے، لہذا اس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔ تو بعد نے قرآن مجید کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن کریم کا یہ نام کفار عرب کی تردید کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو کفار مکہ کے کفار تھے ان کی تردید کے لیے، کیونکہ انہوں نے کئی کلام بنائے ہوئے تھے، تو ان کی تردید میں یہ نام رکھا گیا ہے۔ جس طرح کہ وہ کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور تم شور کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ تو کفار مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ شور مچا کر اس کی آواز کو دبا دیں گے اور کسی کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید میں اس کا نام قرآن رکھا، کیونکہ انہوں نے شور مچایا کہ قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھا ہی جائے گا۔ تو ہم جتنا بھی شور مچا لو، جتنا بھی کہہ لو کہ اس قرآن کو نہ سنو، شور مچاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس قرآن کو پڑھا جائے گا۔ اس کا نام اس لیے القرآن رکھا گیا ہے۔ اور اس کا دوسرا جو الفرقان اس کا نام ہے بطور علم، تو اس کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ الذکر، یعنی اللہ کی بیان کردہ چیزوں کا اس میں ذکر ہے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں ذکر ہے۔ نمبر 4 الکتاب، الکتاب کا معنی مکتوب یعنی لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب اللہ کے پاس محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور ہمارے پاس بھی صحف کی شکل میں موجود ہے، لکھی ہوئی کتاب موجود ہے۔ اور نمبر 5 التنزیل، یعنی منزل نازل کی ہوئی کتاب، نازل کی ہوئی کتاب ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے، کسی غیر مخلوق نے یہ کلام پڑھا ہے یا پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو کسی اجمی نے سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اجمی نے سکھایا ہے، یا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے یہ کلام کہہ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ تو التنزیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ منزل ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب یہ آپ نے باتیں سن لی قرآن مجید کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور قرآن مجید کے جو 5 نام بطور علم استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی وجہ تسمیہ کہ قرآن مجید کا نام قرآن مجید کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ دوسری جو الہامی کتابیں ہیں یا غیر الہامی کتابیں ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید اور ان دوسری کتابوں کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ تو قرآن کریم کو باقی الہامی غیر الہامی کتب کے مقابلے میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب کی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ زمانہ نزول سے لے کر آج تک محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک صحیح تاریخ، تدوین و ترتیب کے مالک ہے، اس کی تاریخ بھی موجود ہے،
اور تدوین ترتیب یعنی کب یہ مدون کی گئی اور اس کی ترتیب کیسے لگائی گئی، یہ سارا کچھ اس کے بارے میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی سند تواتر بے شمار قرآن سے ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی انقطاع ہو اس کی سند میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہر وقت دنیا میں جاری رہتی ہے، کوئی اور کتاب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اور کوئی کتاب دنیا میں ہر وقت پڑھی جائے، یہ صرف ایسی کتاب ہے جس کو ہر وقت دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اس سے عالم اور غیر عالم دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی ان پڑھ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ عالم بھی اور غیر عالم جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، جاہل بھی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو اس کو سن کر سمجھ سکتا ہے، راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ نمبر 6، یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ کسی اور کتاب کا پوری دنیا میں کہ ہر زبان میں ترجمہ ہو ایسا نہیں ہے، صرف یہ واحد کتاب ہے جس کا پوری دنیا میں ہر زبان میں تقریباً ترجمہ ہو چکا ہے۔ نمبر 7، یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت تمام کتب سے زیادہ ہوئی، اس کے باوجود اس کی ایک لفظ میں بھی اشتباہ و اختلاط نہیں ہوا۔ ایسی زبردست کتاب ہے کہ اشاعت کی دنیا کی تمام کتب سے زیادہ ہے، پھر اس میں کوئی اختلاط اور کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ نمبر 8، یہ وہ کتاب ہے جو ثقیل حروف، دقیق محاورات اور رقیق مثالوں سے پاک ہے۔ کئی کتابیں ہوتی ہیں بڑے ثقیل حروف ہوتے ہیں، پڑھنے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پڑھا نہیں جا سکتا، اور بڑے دقیق محاورات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتے، اور اس طرح رقیق بڑی باریک بینی والی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگ مشکل سے اس کو سمجھ سکیں، لیکن اس کتاب میں ایسا نہیں ہے، یہ ہر قسم کے ثقیل حروف، دقیق محاورات اور رقیق مثالوں سے بالکل پاک ہے۔ نمبر 9، یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں اور قاریوں کے حالات زندگی بھی مسلسل محفوظ ہے۔ باقی دنیا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے جو مصنف ہیں ان کے حالات محفوظ نہیں ہیں، کاتب لکھنے والے وہ محفوظ نہیں ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے حالات محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے حامل، کاتب اور قاریوں کے حالات زندگی بھی مسلسل محفوظ ہے۔ نمبر 10، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے علوم ایجاد ہوئے اور ہر دور میں اس کی تفاصیل لکھنے کے لیے علماء کی بڑی جماعت تیار رہی، ہر دور میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جاتی رہی ہے۔ نمبر 11، یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے، اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، بے شک حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کا جو ثواب ہے، لیکن ہر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے ایسا نہیں ہے، اور اس کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 12، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 13، یہ وہ کتاب ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حفظ و تحریر کروایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ بھی کیا ہے اور آگے لکھوایا بھی ہے۔ نمبر 14، یہ وہ کتاب ہے جو اب تک اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے، یعنی اس زبان میں یہ نازل ہوئی ہے، محفوظ ہے، اور اس کی زبان بھی دنیا میں زندہ و جاوید ہے۔ باقی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تورات، زبور، انجیل، وہ اپنی جن زبانوں میں نازل ہوئی، نہ وہ زبان محفوظ ہے، نہ ہی جس زبان میں وہ نازل ہوئی اس زبان میں کتابیں محفوظ ہیں، لیکن یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے اور اس کی زبان بھی دنیا میں زندہ جاوید ہے۔ نمبر 15، یہ وہ کتاب ہے جس نے تحقیق و تدقیق اور علمی انکشافات کا دروازہ کھولا ہے۔ نمبر 16، یہ وہ کتاب ہے جس نے توحید خالص کو عام کیا، مساوات کو قائم کیا، سرمایہ داری کی مذمت کی، عقل و فطرت کے موافق قانون وراثت پیش کیا، عورتوں کے مکمل حقوق بیان کیے اور غلاموں کی آزادی کا راستہ کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت کو کوئی اور کتاب نہیں پا سکتی۔ آگے